کہ غازی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جب پھانسی دے دی گئی تو ان کی ایک وصیت تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان کے اندر دفنایا جائے، لیکن جو انگریز تھے اور ان کے پالتو جانور تھے انہوں نے غازی صاحب کی تدفین ایک لاوارث قبرستان کے اندر کر دی۔ تو جب علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتا چلا کہ غازی صاحب کی وصیت تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان کے اندر دفنانا ہے، تو غازی صاحب کی قبر کھدوا دی حضرت علامہ اقبال نے اور ان کا جسم نکال کے میانی صاحب قبرستان میں لے آئے۔ اور جب میانی صاحب قبرستان کے اندر لے کے آئے تو غازی صاحب کا جو جسم مبارک ہے وہ قبر کے اندر اتارا۔ کفن تو انہوں پتہ ہے اتوں بھی بند ہوندہ ہے تے تھلوں بھی۔ تو جب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو علامہ اقبال نے قبر کے اندر رکھ دیا، لوگوں نے رکھ دیتا، تو علامہ اقبال نے کہا کہ مٹی ڈالنے سے پہلے ذرا مجھے 2 منٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 2 منٹ آپ کو ہم دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کو 2 منٹ دیے گئے تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ غازی صاحب کی قبر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب اندر گئے تو غازی صاحب کا بند جو ان سا تھا کفن کا وہ علامہ اقبال نے کھول دیا اور چہرہ ان کا جو ان سا ہے وہ سامنے آ گیا۔ جب چہرہ سامنے آیا تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخی جملے کہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ غازی صاحب تسی وصیت کیتی سی کہ مینوں میانی صاحب قبرستان دے وچ دفنانا ہے، انہاں نے تانوں لاوارث قبرستان دے وچ دفنا دیتا سی، لیکن میں تانوں لے کے آیا میانی صاحب، میں تہاڈی وصیت دے اوتے عمل کیتا ہے، لیکن ہن مینوں بھی تہاڈے تو ایک صلہ چاہیدا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی کام کر دے تو بدلے میں اجرت بھی تو ہوتی ہے نا جی، تو اجرت چاہیے۔ تو کہتے ہیں جی اجرت یہ ہے غازی صاحب کے جب حضور تشریف لائیں گے آپ نے میرا سلام حضور کو پیش کرنا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات کی تو انہوں نے چیخ مار دی اور چیخ مار کے باہر آ گئے۔ اے کوئی حرامی بندہ گل نہیں ہضم کر سکتا، اے حضور دا حلالی غلام ہی ہضم کر سکتا ہے گل۔ جب چیخ ماری علامہ اقبال نے اور اوپر تشریف لے آئے تو حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ حضور تسی چیخ کیوں ماری؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے غازی صاحب کو کہا ان کا بند کھول کے کہ جب حضور تشریف لائیں گے آپ نے اقبال کا سلام پیش کرنا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں خدا کی قسم غازی صاحب نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کہا کہ جلدی قبر سے باہر جاؤ اور منو دفناؤ، جلدی حضور آن تے میں تہاڈا سلام پیش کراں۔ فرمایا کہ جلدی تسی اتے جاؤ تے مٹی پاؤ، ہونی ہو آن کے میں تہاڈا سلام پیش کر دواں گا۔ پھر اسے کیوں نہ کہیے جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام، اور جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ غازی تیرا نام رہے گا۔ صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سن تے گل ہو رہی سی، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز اتے فخر ہونا چاہیے۔ کوئی مالدار ہے انہوں فخر ہونا چاہیے کہ میرے کول مال ہے تے میں اللہ دے دین اتے خرچ کراں گا۔ کوئی پڑھا لکھا علم والا ہے تو انہوں دے علم اتے مان ہونا چاہیے۔ کسی ماں دا کوئی لاڈلا بچہ پیدا ہو جائے جڑا ان دا نام روشن کرے تو اس ماں نو بھی اپنے بچے اتے فخر ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ تو صحابہ کرام کے اندر بات ہو رہی تھی کہ بھائی تہاڈا تے ساڈا فخر کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کا فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، دنیا داروں کے پاس یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، لیکن ہمارے پاس فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس حضور کی غلامی ہے۔